کو چھوڑتا نہیں، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اس کو عبرت بنا دیتا ہے دوسروں کے لیے. آج یہ جو میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں، پہاڑوں میں آپ جا کر دیکھیں، گھر تو ہیں، گھر والے نہیں ہیں. آج آپ بھی دیکھیں گے دنیا میں بھی کچھ، اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے ابھی بھی گھر ہیں، سب ہیں، لیکن وہ گھر والے ہی نہیں ہیں. اللہ کا عذاب ایسا آیا، گھر تو رہ گئے، گھر والے چلے گئے. کیا ہے یہ چیزیں؟ جہاں میرے رب کی نافرمانی ہوتی ہے، آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں ایسے ماحول سے پرہیز کیا کریں. دیکھیں، میں نے دیکھے ہیں ایسے گھر، میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی ہوں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں پر کیا کہوں میں آپ کو، بے حیائیاں، فحاشی کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے گھروں کو پر عذاب لاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پھر گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. گھر رہ جاتے ہیں، اللہ گھر نہیں گراتا. یہ بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اللہ وہ بھی کرتا ہے. کیا پڑھا ہم نے ہم نے ابھی پڑھا نہیں، ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لوط علیہ السلام کے قصے میں ابھی ہم پڑھیں گے. تو کیا ہے، اللہ نے بستی ہی تباہ کر دی. آپ بتائیں، پھر آپ سوچیں، کئی اس میں آپ ابھی بھی دیکھیں، آپ زلزلے آتے ہیں، یہ آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں، اگر ہم آج کل کے معاشرے میں بھی اگر کوئی بات اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جن گھروں میں ایسے کام ہوتے ہیں جو بے حیائیاں ہوتی ہیں، جو برے کام کو برا نہیں سمجھا جاتا، ایک فیشن کے نام پہ بس ایک پارٹیز چلتی ہیں، لیڈیز جینٹس دونوں اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں، کئی چیزیں آپ کو میں کیا بتاؤں. آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو آپ سوچیں، ایسے گھروں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. عذاب آنے سے کیا ہوتا ہے، گھر والے تو پورے آپ کدھر کے کدھر ہو جاتے ہیں، لیکن گھر باقی رہ جاتا ہے. گھر کیوں باقی رہتا ہے؟ تاکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ عبرت کا نشان میں نے تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے. اس کے رہنے والے کیا تھے؟ اس کے رہنے والے ایسے تھے. اب آپ وہ گھر دیکھ کر کیا کہتے ہیں، کسی سے کیا تھے بھائی، لیکن بھائی پیسوں کا اتنا غلط انہوں نے استعمال کیا نا، ان کے بچے ایسے ہو گئے تھے، وہ خود ایسے ہو گئے تھے، یہ ایسے ہو گئے تھے، وہ ایسے ہو گئے تھے. ہم ان کی داستانیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا ویسا، آپ بتائیں. تو آپ یاد رکھیں، اپنے گھروں کو پاک باز بنائیں، پاکیزہ بنائیں. ہمارے گھروں میں کوئی فحاشی، بے حیائی، آپ بتائیں، کوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لڑکیوں کے ڈریسز ایسے ہونے چاہیے جس سے اسلامی شعار جھلکنا چاہیے. ہمارے لڑکیوں کو آپ اگر جوان بھائی گھر میں ہو، باپ بھی گھر میں کیوں نہ ہو، ان کے سینوں پہ ان کے دوپٹے ہونے چاہیے، ان کے سروں پہ ان کے دوپٹے ہونے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ معاشرہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو کم سے کم اپنا گھر ہم صحیح کریں. بولے آپ بھی اگر اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں یا ملنے جلنے والوں کو دیکھیں کہ ایسے لڑکیاں بیہودہ ڈریس پہن رہی ہیں یا آپ اس طرح کر رہی ہیں، تو انہیں آپ بالکل ڈانٹیں، پرواہ نہیں کہ ان کے ماں باپ کو سمجھائیں. بولے کہ یہ کیا طریقہ ہے. بولے اور آج کل میں آپ کو یہاں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں میں نے دیکھے یہ ٹائٹس جو نکلے ہیں آج کل لڑکیاں جو پہنتی ہیں، پلیز اس کو اوائڈ کریں. وہ پورا پیر کا شیپ نظر آتا ہے. ڈھیلے ڈھیلے آپ دیکھیں، پہلے زمانے میں کتنے اچھے لوگ رہتے تھے، ڈھیلے ڈھیلے آپ کپڑے پہنتے تھے، جسم کی کوئی چیز آپ کو ایسا نظر نہیں آتی تھی. کم سے کم میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، اپنے گھروں کو آپ لوگ سیدھا کرنے کی کوشش کریں. بس آپ کی یہی کوشش اللہ بہت کامیاب کرے گا. دیکھیں ہماری نیتیں کیا ہیں، آپ یہ دیکھیں، ہماری سوچ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں ہماری نیت کیا ہے. ہم ایک بہترین مسلمان ہوں، ہم ویسے مسلمان ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، ان کی زوج تھی. آپ بتائیں، وہ دیکھیں آپ اگر آپ پڑھیں گے اسلامک ہسٹری بھی آپ پڑھیں گے تو کیسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے تھے. آپ دیکھیں، ہاں کہیں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. آج کل ایک فیشن کے نام پہ برقعے بھی پہنتے ہیں، تو آپ پورا آپ دیکھ لیں، ان کا فگر دیکھ لیں، فگر بتانے روڈ پہ جاتے ہیں. آپ بتائیں، فگر بتانا چاہیے کسی کو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بولے بتانا چاہیے. کلر آپ کے کیا کہتے ہیں، رنگ بے رنگی کلرفل برقعے پہن کر باہر جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو یقین کریں، میں آپ کو اپنے دل سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے. اگر کسی مرد کی نظر آپ کے صرف عبایا دیکھ کر ہی، آپ کے برقع دیکھ کر ہی آپ پہ پڑ جاتی ہے نا، تو آپ کو غسل کرنا چاہیے. ہاں، کیونکہ اس نے غلط نظر سے آپ کو دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے پڑھا ہے یہ. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف. آپ بتائیں، جیسے خوشبو لگانے کے بارے میں ہمارے دین میں کہا جاتا ہے کہ بھائی خوشبو عورت کو نہیں لگانا چاہیے. بتائیں، وہ بھی اگر مرد دیکھتا ہے تو آپ کو غسل کرنا آپ کے اوپر ہے. اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہے نا، ایک ہی زمرے میں انسان کو سوچنا چاہیے. آپ ایک اس میں رکھ کر آپ بتائیں. تو پلیز اپنے بچوں کو آپ ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنائیں. اور میں آپ کو پھر ایک بار یہی کہوں گی کہ اپنے کزنس وغیرہ کے سامنے آنے جانے سے ذرا روکیں. جوان لڑکیاں ہیں تو جوان لڑکوں سے ملنے کو روکیں، جوان لڑکے ہیں تو جوان لڑکیوں سے. ان کو خود آپ اتنا ڈرائیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں. آپ بتائیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایک نابینا صحابی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضرت عائشہ وہیں پہ بیٹھی تھی. تو جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی تو اس کے بعد ان کے جانے کے بعد یا ان کے رہتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ کہا کہ وہ اندر جائیں، یا ان کے جانے کے بعد کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں گئے. کچھ ایسی حدیث ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، مطلب وہ تو بلائنڈ ہے، وہ ہمیں کیا دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ بے شک وہ نابینا ہے لیکن تم تو بینا ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو نا اسے، تم وہاں کیوں بیٹھی ہیں. تب آپ سوچیں ہمارے اسلام میں صرف دیکھنے سے وہ کیا گیا ہے، تو آپ ایک غیر مرد کو دیکھنے سے منع کیا گیا، تو بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں ہمارے جوان لڑکیوں کو یا لڑکوں کو آپ یہ کہیں اگر وہ اس طرح زندگی گزاریں گے جس طرح میرا رب فرماتا ہے نا، تو آپ یقین مانیں انہیں بے حد اچھے شریک حیات ملیں گے. بولے ہاں انہیں بہت اچھے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اب ہماری فطرت میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہماری لڑکی کو پیغام دیکھ رہے ہیں، آپ دعا کریں ایک ہمیں اچھا داماد ملے اور آپ اچھی بہو ملے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں رکھی ہیں، ہم نے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں رکھی ہیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو نیک بنائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو داماد نیک ملے گا. آپ یاد رکھیں کیونکہ میرے رب کی کلام استغفر اللہ معاذ اللہ، میرے رب کا ایک ایک ورڈ حق ہے. آپ یاد رکھیں اللہ کا کلام سچا ہے. بولے آپ تو اللہ نے جب کہہ دیا سورت میں کہ میں نے نیک لڑکوں کے لیے نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں رکھی ہیں، خبیث مردوں کے لیے میں نے خبیث عورتیں رکھی ہیں. اگر آپ کے اولاد اس طرح ہے خبیث، اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے، اس طرح کے بے حیائی، تو ڈیفینیٹ خبیث مرد ملیں گے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو لوگوں کو کہنا چھوڑیں کہ آپ دعا کریں، دعا وہ تو کریں گے جو کرنا ہے، لیکن آپ اپنے لڑکوں بچوں لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، آپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں تاکہ انہیں نیک زوج ملے. بولے سبحان اللہ. تو یہ بات تو خیر اس پہ کہنی چاہیے تھی، نہیں کہنی چاہیے تھی میں نہیں جانتی، لیکن میں نے آپ کو صرف اسی لیے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ کسی کو نہیں دیکھتا. بس آپ اتنا یاد رکھیں. ہمارے گھر کو بسم اللہ کریں، اپنے گھر سے ہر چیز کی شروعات کریں. آپ یاد رکھیں اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کو دین پڑھائیں، ان کو اسلام کیا ہے بتائیں، اللہ تعالیٰ اس کا رسول کیا فرماتے ہیں بتائیں، کس طرح زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں، انہیں اسلام کس چیز کا نام ہے انہیں بتائیں، ہماری شریعت کیا ہے بتائیں. میں نے آپ سے کہا نا آج کل کوئی مدرسے ایسے نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح کافی مدرسے ابھی کھل رہے ہیں آپ جائیں، لیکن آپ کو اتنا ڈیٹیل بتانے والے بھی، اور آپ بچوں کا آج کل ٹائم کہاں ہے جائیں. تو ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے، تو انہیں بچپن سے آپ اس ماحول میں رکھیں، انہیں بتائیں. دیکھیں بچے بھی ڈر جائیں گے نا. فار ایگزامپل اگر ایک آگ ہے، آپ اگر بچوں سے کہیں بیٹے اس آگ کے پاس تم جاؤ گے، بچے کہیں گے مما ہم کیسے جائیں گے، آپ کیسی بات کریں، آپ ہمیں جلانا چاہ رہی ہیں. اسی طرح بچوں سے کہیں بیٹے یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ سب آگ میں جانے کی چیزیں ہیں. بس بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سب کے حیات رکھے، اور بچے ماں باپ کی بات سنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. آئیں آپ اگلی آیت پہ. دیکھیں آیتیں چھوٹے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ چلیں پھر الحمدللہ ہمیں قرآن بھی الحمدللہ کمپلیٹ کرنا ہے، تو جتنا وقت الحمدللہ اللہ ہمیں دیتا ہے اتنا ہم پڑھ لیں گے. اگلی آیت میں آپ دیکھیں الم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، مکنہم بسایا تھا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، معلوم جو نہیں، نمکن ہم نے بسایا، نمکن لکم ہم نے بسایا تمہارے لیے، ورسلنا اور بھیجا ہم نے، السماء آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا بہت برسنے والا، وجعلنا اور بنائے ہم نے، انہارا نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ان کے گناہوں کے، وَانشَأْنَا اور اٹھائی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قرنًا بستیاں، قومیں، آخرین دوسری. دیکھیں آپ ابھی جو بات میں نے آپ کے سامنے کی وہی بات اس میں کی گئی. سبحان اللہ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی اور نہریں بہائیں جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم